حضرت علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، ہم نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ غمگین شخص کسی کو بھی نہیں پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت غمگین و اداس رہتے اور فرمایا کرتے، ہم ہنستے ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے ہمارے اعمال کے بارے میں یہ فرما دیا، جاؤ تمہارا کوئی بھی عمل مجھے قبول نہیں، تو ہمارا کیا بنے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم صحابہ کرام کو دیکھ لیتے تو انہیں دیوانہ سمجھتے، کیونکہ وہ اکثر اون کے لباس پہنتے تھے، اور اگر وہ تمہارے نیک و پرہیزگار لوگوں کو دیکھ لیتے تو ان کے متعلق کہتے، ان کے اندر تو کوئی قابل تعریف بات ہی نہیں، اور اگر وہ تمہارے گناہ گار اور برے لوگوں کو دیکھ لیتے تو ان کے متعلق فرماتے، ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت قدموں کی خاک برابر بھی نہیں، اور وہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو رات کے وقت تھوڑا سا کھانا بھی مل جاتا تو وہ کہتا، میں اکیلا یہ سارا کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ اس میں سے کچھ ضرور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کروں گا، حالانکہ خود ان کی ایسی حالت ہوتی کہ ان پر صدقہ کیا جائے۔ حضرت علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے گورنر بن کر آئے تو انہوں نے امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ایک گھر دے دیا جس میں آپ دونوں حضرات تقریباً 1 مہینہ رہے۔ ایک دن صبح صبح ایک خادم ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں حضرت عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی لاٹھی سے سہارا لیتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے، آتے ہی سلام کیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ دونوں حضرات کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر گورنر عراق نے کہا، یزید بن عبد الملک نے مجھے ایک خط بھیجا ہے جس میں کچھ احکام نافذ کرنے کا حکم دیا گیا، اور میں جانتا ہوں کہ ان احکام کے نفاذ میں ہلاکت ہے۔ اب اگر میں اس کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اگر اللہ عز و جل کی اطاعت کروں تو اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اب آپ حضرات ہی کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں یزید بن عبد الملک کے حکم سے خلاصی پا جاؤں۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے ابو عمر، تم ہی ان کے سوال کا جواب دو۔ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح گفتگو کی، اے ابن حبیرہ، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم یزید بن عبد الملک کی بات مان لو۔ یہ سن کر حضرت عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا وہ تو تم سن چکے۔ عرض کی، حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابن حبیرہ، ان قریب اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تیرے پاس آئے گا جو بہت مضبوط اور انتہائی سخت لہجے والا ہوگا۔ وہ کبھی بھی اللہ عز و جل کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پھر وہ تجھے تیرے خوبصورت و کشادہ محل سے نکال کر تنگ و تاریک قبر میں پہنچا دے گا۔ اے ابن حبیرہ، اگر تو اللہ عز و جل سے ڈرے گا تو وہ تجھے یزید بن عبد الملک کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے ابن حبیرہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم نے یزید بن عبد الملک کا کوئی ایسا حکم مانا جس میں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ عز و جل تجھ پر نگاہ غضب ڈالے اور مغفرت کے دروازے تجھ پر بند ہو جائیں۔ میری ملاقات اس امت کے سابقہ لوگوں سے ہوئی، وہ دنیا سے اتنا دور بھاگتے تھے جتنا تم اس کی خواہش کرتے ہو، حالانکہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی تھی اور تم سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ اے ابن حبیرہ، اللہ عز و جل نے جس مقام سے تجھے ڈرایا ہے میں بھی تجھے اس مقام سے ڈراتا ہوں۔
اللہ عز و جل فرماتا ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو اللہ عز و جل کی اطاعت کرے گا تو اللہ عز و جل تجھے یزید بن عبد الملک کے شر سے بچائے گا، اور اگر تو یزید بن عبد الملک کی اطاعت اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرے گا تو اللہ عز و جل تجھے یزید بن عبد الملک کے سپرد کر دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحت آموز باتیں سن کر حضرت عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھر آئی، وہ زاروں قطار روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں بزرگوں کے لیے تحائف بھجوائے۔ حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تحائف زیادہ تھے۔ حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور تحائف دیکھ کر کہا تم میں سے جو بھی اس بات پر قادر ہو وہ اللہ عز و جل کے حکم کو دنیا داروں پر ترجیح دے، اسے ضرور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا نہیں کہ جس چیز کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں میں اس سے جاہل ہوں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوشنودی چاہی، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے اس سے دور کر دیا، میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔